لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی چند آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کو معلوم ہے 10 محرم یوم عاشورہ کو کھلے عام صحابہ کرام پر لعن طعن کی گئی. معاذ اللہ، نقل کفر نباشا. چند فیصد لوگ ہیں جو اپنا مذہب مسلط کرنا چاہتے ہیں اور میڈیا بھی انہی کو کوریج دے رہا ہے، انہی کی سنائی جا رہی ہے. 99.9% لوگ جو صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، ان کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے. دنیا کے کسی ملک میں اس کی اجازت نہیں ہے. صرف ایک واحد ہمارا کنٹری ہے جس میں کھلے عام اس قسم کی بدماشیاں ہو رہی ہیں. ناروے میں جب قرآن مجید چلایا گیا تو ناروے کی گورنمنٹ نے خود ایکشن لیا. عوام نے بھی احتجاج کیا، گورنمنٹ نے بھی ایکشن لیا تاکہ دوبارہ ایسا واقعہ وجود میں نہ آئے. میں آج جو آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ یہ کہ سوشل میڈیا جب سے آزاد ہوا ہے تو بے لگام بھی ہو گیا ہے. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، آزادی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. بے لگام ہونا اللہ کی نعمت نہیں ہے. سوشل میڈیا کی میں ایک اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ پہلے زمانے میں لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، آج جہازوں پہ سفر ہوتا ہے. تو بتاؤ کہ پیدل سفر کرنے والا اپنے ہدف تک جلدی پہنچے گا یا جہاز میں سفر کرنے والا؟ جہاز میں سفر کرنے والا. بعض لوگ تو سوشل میڈیا ہی کے منکر ہیں، ہونا ہی نہیں چاہیے.
وہ مسلمان قوم کو پیچھے دھکیل رہے ہیں. جب باطل جہازوں میں بیٹھ کے سفر کر کے تبلیغ کر رہا ہو تو وہ لوگوں کو پیدل سفر کی ترغیب دیتے ہیں. ظاہر ہے باطل اپنے ہدف تک بہت جلدی بولو بھائی پہنچ جائے گا. ایک آدمی پیدل سفر کر رہا ہے, ایک تیز رفتار گھوڑے پر ہے. سب کو پتا ہے کون پہلے پہنچے گا بھائی؟ گھوڑے. لیکن گھوڑے پہ بیٹھنے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. There are two types of گھوڑے پہ بیٹھنے والے. بعد میں سوچتے رہیے گا بھی ٹائم نہیں ہے. There are two types of گھوڑے پہ بیٹھنے والے. ہارس رائڈرز کی دو قسمیں. تو ایک وہ کہ جب وہ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں تو ان کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے. ان کا ہدف پہلے متعین ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ پھر وہ یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ یہ گھوڑا قابو میں ہے بھی کہ نہیں ہے. شرارتی گھوڑا تو نہیں ہے. پتا چلا میں نے جانا کہاں ہے اور یہ مجھے پہنچا کہیں اور. یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ اگر یہ سدھایا ہوا گھوڑا ہے تو اس کے لگام بھی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ سدھایا ہوا گھوڑا کو بھی شرارتی بننے میں ٹائم. ہم نے بہت گھڑ سواری کی ہے الحمدللہ. وہ نہیں جو ایبٹ آباد میں آرام آرام سے گھما رہے, وہ نہیں, اسپیڈ کے ساتھ کی ہے. کیونکہ 2-3 میری گھڑ سواریوں کی ایسی ویڈیوز آئی ہیں کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں اللہ کا واسطہ یہ ہٹا دو, اس سے بدنامی ہو رہی ہے. یہ تو لیڈیز بھی اس طرح نہیں چلاتی گھوڑا. آج کل تو لیڈیز بھی بھگا رہی ہے گھوڑے. وہ بولیں گے یہ کیا, تو وہ ایسے ہی ہیں. وہ ایسے کسی نے بٹھا کے تصویر بنا لی اور لگام ہاتھ میں پکڑ لی کہ یہ سکھا رہے ہیں مجھے. اچھا خیر, تو گھوڑے پر جب آپ بیٹھیں گے تو 3 چیزیں پہلے ڈیسائیڈ کرنی ہیں. جانا کہاں ہے, یہ گھوڑا میرے قابو میں ہوگا, سدھایا ہوا ہے, اور اس میں لگام ہے یا نہیں ہے. تو پھر یہ گھوڑا آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے گا. لیکن اگر آپ گھوڑے پہ بیٹھ پہلے گئے اور اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے, ہو سکتا ہے جتنی دیر میں آپ سوچیں آپ کے سوچنے سے پہلے گھوڑا سوچ چکا ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ ہو سکتا ہے گھوڑا پہلے سوچ چکا ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے. بعض دفعہ گھوڑے پہ بیٹھتے ہی وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی لگام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. تو گھوڑے کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا ہے کہ وہ آپ کو بتائے گا کہ کہاں جانا ہے. آپ نے گھوڑے کو بتانا ہے کہ کہاں جانا ہے. گھوڑے کو اپنی لگام نہیں دینی, گھوڑے کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے. سوشل میڈیا اس وقت ایسے ہاتھوں میں ہے, جو ہماری ینگ جنریشن ہے, نوجوان طبقہ, انہیں اس فیلڈ کے بارے میں نالج نہیں ہوتی جس فیلڈ کے بارے میں سوشل میڈیا پہ بتایا جا رہا ہوتا ہے. جب وہ فیس بک اور یوٹیوب پہ بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے سے ان کا مقصد کوئی ہدف پہلے سامنے نہیں ہوتا. یوٹیوب اور فیس بک ان کو جہاں چاہتا ہے گھسیٹتا ہے, لے کے جاتا ہے. یہ سوشل میڈیا کے ڈسے ہوئے لوگ ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ سوشل میڈیا کے ان کو سوشل میڈیا اپنی سمت میں لے کے جا رہا ہے. ان کا پہلے سے کوئی ہدف اور سمت نہیں ہے. پہلے زمانے میں ہم بچپن سے سنتے آئے تھے, صحابہ سے بغض رکھنے والے مخصوص قسم کے ذاکر, مخصوص قسم کے طبقے کے لوگ ہوتے تھے. اہل سنت میں کوئی ان سے متاثر نہیں ہوتا, کوئی متاثر لفٹ ہی نہیں کراتا تھا کوئی. بلکہ حق اور معیار کا, حق اور باطل کا جو معیار تھا نا, وہ معیار یہ تھا کہ یہ تمام صحابہ کی عقیدت اور محبت دل میں رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. یہ کرائٹیریا تھا. دیکھو آج کوئی شخص اسلام کا دعویٰ کرے, ایگو تو ختم کریں, یہ کیوں آواز گونج رہی ہے؟ آج کوئی شخص اسلام کا دعویٰ کرے
اور ہم سے کہے کہ میں قرآن نہیں مانتا لیکن مسلم ہوں، اگلی بات سنو گے آپ اس کی؟ اس لیے کہ حق اور باطل یعنی اسلام کو غیر اسلام سے جو چیز جدا کرتی ہے اس کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قرآن و سنت سے. تو اس میں بحث کرنے کا فائدہ ہے ہی نہیں یار، تو بیسی کا منکر ہے. تو جیسے قرآن کے منکر کو کافر سمجھا جاتا تھا، قرآن کے منکر اور حدیث کے منکر کو گمراہ سمجھا جاتا تھا، تو اہل سنت والجماعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے جن میں 72 جہنمی اور 1 جنتی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کا نام نہیں بتایا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام بتاتے کہ وہ دیوبندی ہوگا، ایک مثال دے رہا ہوں، تو ہر باطل اپنا نام کیا رکھتا؟ بولو نا بھائی. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ 15ویں صدی میں اس کا نام بریلوی ہوگا، تو ہر باطل اپنا نام کیا رکھتا؟ بریلوی. ہم بھی بریلوی ہوتے، اپنے نام کے ساتھ ہم نے لگایا ہوا ہوتا مفتی طارق مسعود بریلوی قادری چشتی سہروردی. متزلہ العالیہ جو ملا کھا لیا. متزلوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ہر طبقے میں ہوتے ہیں. دامت برکاتہم العالیہ جو سامنے آیا کھا لیا. There are 2 types of دامت برکاتہم العالیہ. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ فرقہ اہل حدیث ہوگا تو ہم سب اپنا نام کیا رجسٹرڈ کرواتے؟ اہل حدیث. آپ نے ناموں پہ مدار نہیں، عمل کہ اس کے ناموں کے چکر میں تو جماعت المسلمین پڑھی ہے اور بیڑا ہی غرق کر دیا. جماعت المسلمین نے بڑی ہوشیاری دکھائی کہ یار یہ جتنے لوگ ہیں نا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، ان سب پہ سب سے بڑا الزام یہ لگتا ہے کہ یہ مختلف ناموں سے کیوں مشہور ہیں. ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. کمپنیوں میں لکھا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا قرآن میں ہمارا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے تو ہم کیا ہیں؟ مسلم. بہت اچھا کام ہے، اپنے آپ کو مسلم ہی کہلوانا چاہیے. یہ دیوبندی، بریلوی یہ سب غلط ہیں، ہم بھی اس کے قائل نہیں ہیں. ہماری مسجد کے باہر آپ نے دیکھا کوئی جامع مسجد الفلاحیہ دیوبندی حنفی کچھ لکھا ہوا دیکھا؟ مجھے تو اس سے بڑی چڑ ہے کہ مسجدوں کے باہر جامع مسجد اہل حدیث، جامع مسجد بھائی مسجد سعودی عرب میں دیکھا کوئی مسجد کے باہر لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے، اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی عمل پہ آؤ نا، عمل پہ آؤ. یہ تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یہ نام لوگوں نے رکھے ہیں. لوگوں نے خود نہ کہ بھئی مسلمان تو سبھی ہیں، تو فرق کرنے کے لیے کہ یہ والے اس ٹیکنیکل قسم کے ہیں، یہ حلوے مانڈے نہیں کھاتے ہیں، یہ ربیع الاول پہ یہ کچھ نہیں کرتے تو ان کو دیوبندی کہہ دیا. جو رفع الیدین کرتے ہیں ان کو تقلید کے منکر ہیں، ان کو اہل حدیث. پھر وہ انہوں نے رجسٹر بھی کروا لیا اس کو، یا ان کے بڑے بیٹھے ہوں گے کہ یہ ہمارا یہ ہم یہ، کیونکہ سب مسلمان تو سمجھتے ہیں نا ایک دوسرے کو، تو فرق کرنے کے لیے یہ رکھ دیا. تو جماعت المسلمین نے 1.5 ہوشیاری کی، انہوں نے کہا ہم نام جیسا رکھیں گے مسلم. مسلم نام رکھ کے سب کو کیا قرار دے دیا؟ بولو بھائی غیر مسلم. سب گمراہ ہیں، ہم مسلم ہیں. میری جماعت المسلمین والوں سے بڑے ٹاکرے ہوئے ہیں. میں ان سے ایک بات کہتا تھا، یار یہ جو تمہارا نام مسلم ہے نا، یہ اللہ نے نہیں رکھا، یہ تم نے رکھا ہے. سمجھ رہے ہو؟ هو سماکم المسلمین. قرآن کہہ رہا ہے اس نے تمہارا، یعنی جو قرآن و سنت کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے تمہارا نام کیا رکھا؟ مسلم. میں نے کہا آپ کا نام مسلم قرآن و سنت نے نہیں، آپ تو اس دور میں تھے ہی نہیں. 1975 سے پہلے تو آپ کا کوئی تحریک کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا، تو یہ آپ نے اپنا نام رکھا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کے 3 بیٹے تھے. ابا نے ایک بیٹے کا نام ستار رکھا، یہ جلدی سے کر پھر اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ابا کے 3 بیٹے تھے، رفیع بھائی کے 3 بیٹے تھے نہیں ہیں، کتنے؟ 3 ہیں. ایک کا نام کیا ہے؟ چلو جو بھی، میں ستار کو فار چلاتا ہوں فی الحال. ایک کا نام ستار، ایک کا نام وسیم، ایک کا نام سلیم. ٹھیک ہے نا؟
ابا نے کہا میرے 3 بیٹے ہیں، ستار، غفار، وسیم اور سلیم، اور وصیت کر کے گئے کہ ان کو 1-1 کروڑ روپے دے دینا. ہے نہیں ان کے پاس، ایک مثال دے رہا ہوں کہ غوا نہ ہو جائے، کڈنیپ نہ ہو جائے نا، بات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو کئی لوگ آ جائیں کہ یار تو نے جو 3 بیٹوں کے لیے 1 کروڑ کے وہ رکھے کھائے، حالات کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے. تو آپ نے 3 بیٹوں کے لیے وصیت کی، غفار، ستار اور سلیم. غفار ستار آسان لگ رہے ہیں نا، غفار، ستار، سلیم. اچھا، ان کے دنیا سے جانے کے پہلے غفار نے اپنے آپ کو غفو کہہ دیا، ستار نے اپنے آپ کو ستو کہہ دیا، سلیم نے اپنے آپ کو سلو یا موٹو پتلو، کچھ بھی نام رکھ دیا انہوں نے. لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ موٹو پتلو. اب ایک بندہ جو پڑوس میں رہتا تھا، ان کے انتقال کے بعد اس نے کہا کہ 1 کروڑ کی وصیت غفار کے لیے تھی، اور رفیع بھائی نے اپنے بچوں کا ایک بیٹے کا نام غفار رکھا تھا، تو میرا نام کیا ہے؟ غفار ہے. تو ہم کہیں گے تیرا نام رفیع بھائی نے نہیں رکھا، تیرا نام تو نے رکھا ہے. ٹھیک ہے نا، تیرا نام تو نے رکھا ہے بھائی، تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا کمبخت، تو بعد میں پیدا ہوا ہے. یا ان کے گھر میں تو رہتا ہی نہیں تھا، تو نام کیسے رکھ دیا؟ تو وہ کہے اچھا وہ والے پھر کہاں گئے جو اصل سچی مچی کے غفار ستار تھے؟ وہ تو ہیں ہی نہیں مارکیٹ میں، وہ تو ایک غفو بنا ہوا ہے، ایک ستو بنا ہوا ہے، ایک سلو بنا ہوا ہے. تو ہم کہیں گے اس پہ تو اعتراض ہونا چاہیے کہ جو اوریجنل نام تھا بچوں نے چینج کیوں کر دیا. اس پہ تو آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. لیکن وہ فضائل جو رفیع بھائی نے اپنے 3 بچوں کے لیے بیان کیے ہیں، ان سے مراد اس نام کے بچے نہیں ہیں، وہ جو ان کی طرف منسوب ہیں. نام اگر چینج کر دیے اس پہ تو انگلی اٹھے گی، لیکن ان فضائل سے وہ محروم نہیں ہوں گے. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے سمجھانا، بہت مشکل. تو اس پر آپ بات کر سکتے ہیں یار اللہ کے رسول نے سب کو مسلمان قرار دیا، تم دیوبندی بریلوی اہل حدیث کیوں بن گئے؟ لیکن جو مسلم اللہ نے نام رکھا وہ ہمارا رکھا ہے. صحابہ، تابعین، تابع تابعین جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، جو اس سلسلے سے ہٹے گا اس کو تو اسلام نے لفٹ ہی نہیں کرائی ہے، اس کو تو کوئی نام ہی نہیں ہے. تبھی وہ بے نام ہو کے اپنے لیے نام سوچتا رہتا ہے. تو نام تو سب اچھے اچھے سوچتے ہیں. تو کام کو دیکھا جائے گا، نام کو، اصل تو کام ہے. جیسے حکومت یہ اعلان کرے کہ بھائی پولیس والوں کو اتنی تنخواہیں دی جائیں گی، ان کی تنخواہیں بڑھا دے گورنمنٹ. اب ایک ڈاکو اپنا پولیس خان نام رکھ کے پہنچ جائے گورنمنٹ سے مراعات لینے کے لیے، شناختی کارڈ وغیرہ نام کیا ہے؟ پولیس خان. تو حکومت کہے گی کہ ہم نے جو پولیس کے لیے مراعات جاری کی ہیں اس سے وہ مراد ہے جو پولیس والے کام کرتے ہوں. نہیں آ رہی بات؟ جو حاضری دیتے ہوں، جن کی رجسٹر میں جن کا اندراج ہو، تھانے میں اتنے بجے آتے ہوں، اتنے بجے جاتے ہوں، مخصوص صفات کے حامل لوگ جن کو ہم پولیس کہتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ پولیس والا اپنا نام چینج کر لے کے اپنے محکمے کا نام بدل دے. نام بدلنے سے گورنمنٹ نام بدلنے پہ تو پنشمنٹ دے گی، وہ مراد تھوڑی چھینے گی. ابے بھائی دیکھو محلے میں ایک ڈاکٹر ہے، اس ڈاکٹر کو لوگ پیار سے پپو کہتے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں، پپو کے لیے اس کا نام ہو گیا. کہتے نہیں ہے لیکن ایک مثال میں تو کچھ بھی دیا جا سکتا ہے. اب گورنمنٹ جب ڈاکٹروں کو مراعات دے گی تو وہ پپو بھی پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ تو ڈاکٹر سے وہ صفات جو ڈاکٹروں کے اندر ہوتی ہیں، تو خوب اچھی طرح سمجھیں یہ زمانہ ہے فرقہ واریت کا. ہر آدمی اچھے اچھے لیبل لگا کے چورن بیچتا ہے، اور کمال کی بات یہ کہ جس کا چورن کا سب سے بڑا بزنس ہے وہ دوسروں پر الزام لگاتا ہے کہ یہ چورن بیچتے ہیں. کمال کی بات ہے کہ نہیں؟ کہ بعض ایسے بھی لوگ پاکستان میں پائے جاتے ہیں جن کا صبح سے شام تک کام ہی کیا ہے؟ چورن بیچنا، پھکیاں بیچنا. الزام کس پہ لگاتے ہیں؟ دوسروں پہ. مارکیٹ میں چل رہا ہے. تو ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ. پہلے اس طرح کے ایڈورٹائز آیا کرتے تھے کہ ہماری دوسری کوئی برانچ نہیں ہے. تو اسلام کی بھی میرے بھائی دوسری کوئی برانچ نہیں ہے. وہ چاہے کسی بھی نام سے ہو، فرق کرنے کے لیے کوئی کچھ بھی نام رکھ لے. اور یاد رکھو یہ جو نام رکھے جاتے ہیں دیوبندی بریلوی عوام نے جو رکھے ہیں، اس میں دوسرا ٹیکنیکل غلطی ایک یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمارا نام مسلم رکھا وہ غیر مسلم کے مقابلے میں رکھا ہے. وہ آپس میں ایک دوسرے سے فرق کرنے کے لیے نہیں رکھا.
ارے ہم سب پاکستانی ہیں، امریکیوں کے مقابلے میں، افغانیوں کے مقابلے میں، ایرانیوں کے مقابلے میں، جاپانیوں کے مقابلے میں۔ میں اگر آپ سے اپنا تعارف کرواؤں گا تو میں کہوں گا میں کراچی کا ہوں، آپ کیا کہیں گے؟ میں سیالکوٹ کا ہوں، میں لاہور کا ہوں۔ جب ہم بھائی مختلف شہر کے لوگ جب لاہور میں جمع ہو گئے، گیدرنگ تھی سب کی، لوگ مجھ سے ملتے ہیں، میں بھی جانا ہوا تھا لاہور، ادھر ایبٹ آباد، تو لوگ ملاقات کرتے ہیں نا، کہتے ہیں آپ کہاں سے ہیں، آپ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں پنجابی ہوں، وہ کہتے ہیں میں ہزاری ہوں، میں پٹھان ہوں۔ مجھ سے پوچھیں گے، میں کہتا ہوں میں پاکستانی ہوں، تو کہیں گے ہم کیا جاپانی لگ رہے ہیں آپ کو شکل سے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال۔ تو جب ایک دوسرے سے ایک ہی قوم کے لوگ، ایک ہی ملک کے لوگ جب تعارف کرواتے ہیں تو اپنی پہچان ملک کو نہیں رکھتے، بلکہ جو ملک کے اندر مختلف قومیں بستی ہیں اس میں اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا مقصد ہوتا ہے، تاکہ آپ کا تعارف ہو جائے، آپ کا پتہ چل جائے کہ ڈیزائن کیا آدمی ہو گیا آپ۔ ہر آدمی کے اپنا ایک مزاج ہوتا ہے نا۔ میں تو جب بھی کوئی بیٹھتا ہے سب سے پہلے اس کا قوم، قبیلہ، لوکیشن یہ پوچھتا ہوں، اس سے انسان کا انٹروڈکشن ہوتا ہے کہ وہ یہ کس ڈیزائن کا، اسٹیشن سے پتہ چلتا ہے نا کس ڈیزائن کا آدمی ہے یہ۔ کیا ہو گیا بھائی؟ پتہ چل جاتا ہے نا، پھر اس سے انسان اسی کے مینٹل لیول کے حساب سے بات، پھر اس سے اس کا عہدہ پوچھا جاتا ہے، آپ ہیں کیا؟ بھئی ایک آدمی چوکیدار ہے، اس سے آپ میرا بات کرنے کا اسٹائل کچھ اور، مجھے پتا ہے اس کا مینٹل لیول بہت کم ہے۔ ایک آدمی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، اس کا مینٹل لیول بہت اونچا ہے، اس سے اسی اسٹائل میں بات ہوگی۔ اور یہ ہمارے نبی کی بھی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ان کا جو لیول ہے نا اس پہ آ کے بات کیا کرتے تھے، یہ نبی کی سنت ہے، اس پہ حدیث ابھی وقت نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا نام مسلم رکھا، کس کے مقابلے میں؟ غیر مسلم۔ اب کوئی انگریز ہم سے پوچھے کہ تم کیا ہو، یعنی ہندو ہو، سکھ ہو، میں مسلم ہے بھائی، اس کو تھوڑی کوئی بتائے گا کہ یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہو کہ کیا ہے یہ۔ پھر بھی میں کہتا ہوں ان ناموں کی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے، سیدھا سیدھا سچے مچی کے مسلمان بس۔ ہاں ضرورت پڑے تو ایک الگ بات ہے، ضرورت کن موقعوں پر پڑتی ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، تو میرا وہ ٹاپک رہ جائے گا جو میں لے کے بھی چل رہا ہوں۔ تو جماعت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 73 میں سے ایک جنت میں جائے گا اس کا نام نہیں، یہ بھی نہیں فرمایا وہ مسلم ہے، کیونکہ پھر جماعت المسلمین والے کہتے دیکھو نبی نے فرمایا تو ان کا نام کیا ہوگا؟ مسلم۔ اور ویسے بھی عجیب بات ہے کہ باطل جب کوئی الٹا کام کرتا ہے تو اس میں بھی غلطیاں کر رہا ہوتا ہے۔ ایک جماعت المسلمین والے سے میں نے کہا کہ نبی نے تو مسلم نام رکھا تھا، جماعت المسلمین تھوڑی رکھا تھا۔ اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، قرآن میں آتا ہے، جماعت المسلمین بولو بھائی نہیں رکھا۔ تو یہ جماعت المسلمین کہاں سے نکال لیا؟ نام میں چینجنگ تھوڑی ہوتی ہے، نام تو ایز اٹ از ہوتا ہے جیسا ہے، نام میں چینجنگ کی اجازت نہیں ہوتی۔ جیسے عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام تھا عطاء اللہ، کیا نام تھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی سے براہ راست یا اس کے کسی چیلے سے ان کا مناظرہ ہو رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پچھلی کتابوں میں پیش گوئی ہے نا کہ نبی آئے گا جن کا نام احمد ہوگا، تو اس نے کہا وہ میں ہی ہوں۔ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ تو غلام، تمہارا نام تو غلام احمد ہے، احمد تھوڑی ہے۔ اس نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، غلام احمد اور احمد ایک ہی چیز ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر میرا نام عطاء اللہ ہے، عطاء اللہ ہو یا اللہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو میں اللہ ہوں، میں نے تیری نبوت واپس لے لی۔ نبوت کیا کر دی؟ کینسل۔ ظاہر ہے اللہ میں اور عطاء اللہ میں زمین آسمان کا فرق ہے میرے بھائی، تو احمد میں اور غلام احمد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ایسے ہی مسلمین اور جماعت المسلمین یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خوب اچھی طرح سمجھو، 73 فرقوں میں سے ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کا نام بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں، ورنہ حق اور باطل آپس میں کیا ہو جاتے ہیں؟ قیامت تک ہم یہی سوچتے رہتے کہ
یہ والا جو نبی نے جو نام بتایا تھا وہ یہ والا ہے یا جیسے مسلم لیگ نون قاف میم آ گئی نا، سارے مسلم لیگ ہیں، کوئی نون بن گیا کوئی کیا بن گیا قاف. اب سچی مچی کی مسلم لیگ کون سی ہے؟ یہ جب تک سیاست میں آپ ماہر نہ ہو آپ کو تھوڑی پتہ چلے گا. تو ایسے ہی وہ نبی کوئی نام بتا دیتے تو سچی مچی کا وہ کون سا ہے وہ تھوڑی پتا. جو باطل ہوتے ہیں وہ پہلے نادرا سے رجسٹریشن کروا دیتے اپنی جگہ. باطل لوگ تو ان چیزوں میں بہت آگے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت بیان کی، بڑی زبردست علامت، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا اس علامت. فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، 73 فرقوں میں جو فرقہ میرے اور میرے ساتھیوں کے طریقے پر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ آج باطل نے کیا کیا کہ صحابی کے لفظ ہی میں گڑبڑ شروع کر دی ہے. سمجھ رہے؟ ڈاکٹر نے آپ کو پرہیز بتایا کہ انڈا نہیں کھانا، آپ کو انڈا بہت پسند، آپ نے انڈے کو کوئی نام دے دیا، آلو کہہ دیا، انڈے پہ موٹا موٹا لکھ دیا کیا یہ آلو، ابال کے کھا گیا. کہا ڈاکٹر نے انڈا کھانے سے منع کیا ہے جبکہ یہ انڈا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ آلو ہے. تو آپ اسے کیا قرآن و حدیث سے دلیل دو گے؟ بولتے کیوں نہیں؟ آپ اسے ڈکشنری اور لغت سے دلیل دو گے کہ ابے یہ ڈکشنری اٹھا کے دیکھ، اس میں انڈا بنا ہوا بھی ہے، اٹ از کالڈ انڈا. بتاؤ گے نا کہ یار اردو میں انڈا اسے کہتے ہیں، ایسی نہیں مانے گا نا. اس میں لکھا ہوگا انڈا اس چیز کو کہتے ہیں جو مرغی سے ایک سفید رنگ کا نکلتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی گلابی انڈا لا کے دکھا دے وہ کہ یہ تو سفید نہیں، یہ کیا ہے؟ گلابی. تو آپ کیا کرو گے؟ آپ ایسی ڈکشنری خریدو گے جس میں چیزوں کے ساتھ ان کی تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، انڈا بنا ہوا ہوگا. اب اگر وہ یہ کہے کہ میں اس ڈیفینیشن کو نہیں مانتا، اس کا مطلب بھائی تو اپنی جان کا دشمن ہے، تو کھاتا رہے انڈے، مرے گا. آج صحابہ کے دشمن نے صحابی کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیا؟ بولو بھائی جی. دیکھو یہ حدیث بڑی جامع ہے، بہت جامع حدیث ہے، اس سے تمام قسم کے فرقوں کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. سب سے پہلے فرمایا ما انا علیہ، جس پر میں ہوں. یہاں سے بات کیوں نہیں شروع کی جس پر جو قرآن پہ چلے گا؟ اس لیے کہ جتنے باطل فرقے ہیں ان میں بہت سے ایسے جو حدیث کے منکر ہیں. کیونکہ قرآن تو ایک ایسی جگہ ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، یہاں آ کے سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ جمع ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ اسلام کے اندر ہی ہوں گے نا 73، تو ہر شخص لیبل اسلام کا لگائے گا، تو اسلام کے لیبل کے لیے اسے سب سے پہلے سہارا قرآن سے لینا پڑے گا. ویسے تو اصل یہی ہے کہ تو قرآن و سنت پہ چلتا ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ تعبیر اختیار نہیں کی ہے کیونکہ آپ یہاں باطل کو حق سے کیا کر رہے ہیں؟ چھانٹ رہے ہیں. اس کے لیے اگر قرآن کا آپ حوالہ دے دیتی جو قرآن پہ چلے گا تو باطل لوگ سب سے زیادہ قرآن کر رہے ہوتے ہیں آج کل، ہر آیت کا حوالہ، ہر آیت کا نمبر اور ریفرنس. اور اس جو قرآن کے ماہر نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے ان کو بیوقوف بنانا آسان ہوتا ہے. تو اس لیے آپ نے سب سے پہلی علامت بیان کی ما انا علیہ، جس پر کون ہے؟ میں ہوں. کیا مطلب؟ قرآن کی ایسی تشریح اگر کوئی کرتا ہے کہ جس پر میں نہیں ہوں، اس تشریح کو دیوار پہ مار دینا. جناب پروفیسر غامدی صاحب کی قرآن کی درجنوں ایسی تفسیریں انہوں نے کی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر بولو بھائی نہیں تھے. منکرین حدیث پرویزی فرقہ وہ سرے سے حدیث کو حجت مانتا ہی نہیں ہے، لہذا وہ تمام لوگ اس حدیث سے کیا ہو گئے؟ باہر نکل گئے. دوسری بات آپ نے فرمائی وَأَصْحَابِي، بعض لوگ ایسے آئیں گے جو میری حدیث کو مانیں گے لیکن اس کی تشریح ایسی کریں گے جس پر میرے صحابہ. بول لو کیا ہو گیا یار؟ نہیں. تبھی ہم ہر حدیث میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے اس پر کیسے عمل کیا. یہ جو آج کل ایک مزاج چل پڑا ہے نا کہ حدیث کا ریفرنس، یہ کافی نہیں ہے.
یہ ایسے ہی ہے جیسے منکرین حدیث قرآن کا ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں، حدیث کو کہاں لگا دیتے ہیں؟ سائڈ پہ، اور فنڈر گیری شروع کر دیتے ہیں کہ یار تو اور بات قرآن سے کرتے ہیں. جس کو حدیث کا نہیں پتا وہ ان کی باتوں میں آ جاتا ہے. تو یاد رکھو اسی طرح بعض لوگ حدیثوں کے ریفرنس یاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن صحابہ کو کیا کر دیتے ہیں؟ سائڈ. مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اسلام اگر خیر ہوتا، سیدھا راستہ ہوتا، تو یہ جو عرب کے غریب لوگ حضرت بلال حبشی، خباب ابن ارد جیسے لوگ، یہ لوگ ہم سے پہل نہ کرتے. یعنی ہم قوم کے سردار ہیں، ہم تو ہر خیر میں سب سے آگے ہوتے. تو یہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، یہ جو صحابہ ہیں نا، یہ ہم سے پہلے اس طرف چلے گئے، یہ اس کی علامت ہے، یہ خیر کا کام نہیں ہے، کیونکہ ہم تو عرب کے سردار ہیں، ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہر خیر میں ہم پہلے آگے ہوتے ہیں. تو ہمارا پیچھے ہونا خود اس کی علامت ہے کہ یہ کام کیا ہے، جس راستے پہ یہ چل رہے ہیں یہ غلط ہے. نہیں آ رہی بات؟ یہ ان کا عقیدہ تھا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اگر کوئی خیر کی چیز ہوتی، وہ کہتے تھے ما سبقونا، ہم کہتے تھے لسبقونا، لام تاکید کے لیے. اگر کوئی خیر کی چیز ہے تو صحابہ یقیناً ہم سے پہل کرتے. نہیں کی اس کا مطلب اس میں خیر نہیں ہے. یہ قرآن و حدیث کے نام پہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے. بہت مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہے. اس زمانے میں بات سمجھانا پولیس والوں کو بھی بہت مشکل ہے. تو پولیس سے پولیس کیسے سمجھائے گی آپ؟ تو آپ بتاؤ مشرکین مکہ والا عقیدہ رکھتے ہو یہ قرآن و سنت والا؟ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر اس میں خیر ہوتی تو یہ ہم سے پہلے نہ جاتے. قرآن نے مشرکین کے اس قول کو رد کرنے کے لیے بیان کیا. اس کا مطلب قرآن بزبان حال یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا پہل کرنا اس کی علامت ہے کہ یہ کیا ہے؟ خیر. بہت سی حدیثیں اس وجہ سے رد کر دی جاتی ہیں کہ صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا. یہ میں مثالیں دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ شاخ لگائی کہ جب تک یہ شاخ ہری ہے عذاب قبر نہیں ہوگا. علماء کہتے ہیں عام آدمی کے لیے یہ عمل سنت، بولو بھائی، نہیں ہے، کیونکہ صحابہ نے کبھی نہیں ملتا کہ کسی قبر پہ کیا لگائی ہو؟ شاخ. یہ اگر سنت عمل ہوتا، خیر کا کام ہوتا تو ابو بکر کرتے، عمر کرتے، عثمان کرتے، علی کرتے، ابن مسعود کرتے، ابو ہریرہ کرتے، معاذ ابن جبل کرتے، ابن عباس کرتے. نہیں کیا اس کا مطلب یہ عمل سنت نہیں ہے. اور بہت سی مثالیں ہیں اس کی. شب برات کے موقع پہ 15ویں شعبان کو لوگ کہتے ہیں قبرستان جانا سنت ہے. ہماری تحقیق میں بالکل بھی سنت نہیں ہے، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور نہ صحابہ سے. اس بارے میں بہت ضعیف روایت پیش کی جاتی ہے. اس کی پوری سند پہ میں نے ایک دفعہ آڈیو ریکارڈنگ کروائی تھی. فرض کر لو وہ حدیث صحیح ہے، ہم اگر مان لیتے ہیں کہ نبی 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان گئے، فرض کر لو، پھر بھی یہ عمل سنت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں جائے. لو کان خیرن، اگر یہ سنت عمل ہوتا صحابہ ہم پہ سبقت کرتے. اب اگر کوئی 15ویں شعبان کی حدیث پیش کر کے یہ کہے کہ نبی نے یہ کام کیا، نبی نے یہ کام کیا، نبی اور 15ویں شعبان کو قبرستانوں کو آباد کرنا شروع کر دے، تو اس کا مطلب وہ ما انا علیہ و اصحابی، وہ نبی کے طریقے پر تو دعویٰ کر رہا ہے لیکن صحابہ کو کیا کر رہا ہے؟ صحابہ کو ایک طرف کر رہا ہے. تو نبی نے علامت بیان کر دی کہ جو میرے اور کس کے؟ صحابہ کے راستے پر ہوگا. صحابہ کو نہیں لگا سکتے آپ درمیان میں. اہل حدیث حضرات سے انتہائی احترام کے ساتھ، میں اہل حدیث حضرات کو علیہ اطلاق گمراہ نہیں سمجھتا. چند مسائل میں میرا موقف بہت مضبوط ہے اور میں کہتا ہوں ان مسائل میں اہل حدیث سے فتویٰ لینا جائز نہیں جس میں 3 طلاق کا مسئلہ بھی ہے. اگر نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی تو کسی ایک صحابی کا تو اس پہ فتویٰ ہوتا؟ ایک صحابی کا بھی فتویٰ نہیں ہے. اور درجنوں فتاویٰ صحیح سند سے ثابت ہے کہ انہوں نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو کتنا قرار دیا؟ 3. ہمارے اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے چونکہ قانون بنایا تھا
اس لیے صحابہ اس قانون کو فالو کر رہے تھے، ورنہ نبی کا یہ فیصلہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ بات ہی غلط ہے، یہ عقل اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی ہے کہ بیوی کے حلال و حرام کرنے کا اختیار کس کے پاس آ جائے؟ حضرت عمر کے پاس۔ دوسری بات یہ فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے، جب قانون بنا دیا، فرضی ہے، حقیقت میں نہیں بنایا قانون، کچھ بھی نہیں ہے ایسا، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ جس بیوی کو حلال کہہ رہا ہے حضرت عمر اس کو کیا کرتے ہیں؟ حرام۔ یہ ممکن نہیں، یہ تحریف ہے دین میں، یہ سیاست نہیں ہے۔ اتنی بڑی تحریف کا مرتکب حضرت عمر ہوں گے کہ مرتکب حضرت، یہ ناممکن ہے۔ اور اگر ہو رہے ہیں تو سارے صحابہ اس کو مان لیں، یہ بھی وہ تو بھائی کپڑوں پہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ عمر یہ آپ کا اتنا لمبا کرتا کہاں سے آ گیا؟ مال غنیمت کو اتنا بڑا کرتا نہیں ملا کسی کو۔ وہ صحابہ تھے بھائی، وہ ہماری طرح تھوڑی تھے۔ ہمارے سیاسی لوگ کیا ہوتے ہیں؟ مشہور ہیں لوٹے ہونے میں، لڑکتے رہتے ہیں کبھی ادھر کبھی۔ وہ صحابہ تھے۔ حضرت عمر نے ممبر پہ اعلان کیا کہ 400 درہم سے زیادہ کسی عورت کا مہر نہیں ہوگا، کیونکہ مہر بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اور یہاں سیاستاً پابندی لگانے کی اجازت بھی تھی، کیونکہ مہر کا تعلق بیوی کے حلال یا حرام ہونے سے نہیں ہے۔ گورنمنٹ جیسے چیزوں کے ریٹ متعین کر دیتی ہے نا، بھائی آٹا اس سے زیادہ نہیں بیچ سکتے، تو یہاں سیاست کی اجازت بھی تھی کہ بھائی مہر بہت زیادہ ہو رہے ہیں، لڑکیوں کی شادیوں میں مشکلات ہو رہی ہیں، تو 400 سے اوپر پہ پابندی، یہ سیاسی پابندی تھی۔ اس کو بھی صحابہ نے قبول نہیں کیا۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پابندی لگا رہے ہیں کہ 400 درہم سے زیادہ نہیں۔ عورت کھڑی ہو کے کہنے لگی کہ اے عمر، قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر ایک عورت کو سونے کا پہاڑ بھی مہر میں دیا ہو تو کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ تو اللہ تو سونے کے پہاڑوں کا تذکرہ کر رہا ہے، اور آپ 400 سے زیادہ پر کیا لگا رہے ہیں؟ پابندی۔ حالانکہ قرآن نے یہ نہیں کہا تھا کہ سونے کا پہاڑ مہر میں دینا چاہیے، وہ تو ایک مثال تھی۔ لیکن حضرت عمر نے جب یہ آیت سنی ہے ایک دم خاموش ہو گئے اور فرمایا اخطأ رجل واصابت امرات، مرد سے غلطی ہوئی اور عورت نے صحیح بات کہی۔ اور مرد بھی کون؟ جو خلیفۃ المسلمین ہے۔ فرمایا وہ غلطی کر رہا ہے اور ایک عورت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ حق بات کر رہی ہے۔ فوراً رجوع کر لیا اپنے اس فیصلے سے۔ تو بتاؤ حضرت عمر اگر 3 طلاقوں پہ پابند کہتے کہ 3 ہی ہوں گی تو 20 عورتیں کھڑی ہو جاتی کہ ہمارے میاں نے جب 3 دی ہیں اور ہوئی 1 ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اکٹھی 3 1 ہوتی ہیں، حالانکہ کہہ نہیں رہا لیکن خود ہی فرض کر لیا کہ کہہ رہا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ ہمیں اپنے شوہروں پر حرام کرنے والے، ہمارے گھر اجاڑنے والے۔ ایک صحابی نہیں کھڑے ہوئے، نہ کوئی عورت، کوئی بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے میرے بھائی، یہ ما انا علیہ و اصحابی میں سے اصحاب کو کیا کیا جا رہا ہے؟ 3 طلاق کے مسئلے میں آپ اصحاب رسول کو کیا کر رہے ہو؟ ایک طرف کر رہے ہو۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک گمراہی یہ ہے کہ آپ صحابہ کے عمل کو درمیان سے نکال دیں، اس سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ آپ صحابہ کو حجت ماننے سے انکار کر دیں۔ بہت مشکل ہے۔ دیکھو میرے پاس 2 مسلمان آئے، بحث کر رہے ہیں، میں انہیں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، وہ اس دلیل میں رخنہ ڈال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں یار اب یہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا یہ مطلب ہے، نہیں میں نہیں، اس طرح کے، تو یہ گمراہ کہلائے گا نا، یہ گمراہی ہے۔ اس سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں میں قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ وہ کیا کہنا شروع کر دے؟ میں قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ یہ بڑی گمراہی، اور اس سے بڑی گمراہی ہے کہ قرآن کی ڈیفینیشن کو چینج کر دے۔ ایک تو ہے کہ میں مانتا ہی نہیں، جیسے عیسائی نہیں مانتے، اگر میں عیسائی کے خلاف فیصلہ کروں اور قرآن سے دلائل دوں، عیسائی مانے گا؟ بولو، وہ کہے گا میں اس کتاب کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ ہم کافر کہتے ہیں نا اس کو، گمراہ ہے۔ لیکن اگر یہ کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن قرآن کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ الف لام سے میم سے شروع ہو اور الناس پہ ختم، بلکہ اور کوئی کتاب لے کر آئے اور کہے کہ قرآن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ABCD سے شروع ہوتا ہے اور Z پہ ختم ہوتا ہے، تو بتاؤ یہ پہلے درجے کی گمراہی سے بھی بڑی گمراہی ہے کہ نہیں ہے؟
ایک فریق وہ ہے جس نے صحابہ کو حجت مانا لیکن صحابہ کی ماننے سے انکار کیا. اس سے بڑا بدبخت وہ فریق ہے جو صحابی کی ڈیفینیشن کو چینج کر دے اور کہ ہم جس کو اپنی مرضی سے صحابی کہیں گے وہ یعنی یہ کرائٹیریا اپنے ہاتھ، یہ معیار ان کے یہ اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ میں جس کو صحابی کہوں گا وہ تو صحابی ہے، جس کو میں صحابی نہیں کہوں گا وہ صحابی نہیں ہے. تو بتاؤ جب لغت میں اختلاف ہوتا ہے تو دلیل میں ڈکشنری پیش کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ ڈکشنری کا حوالہ دیا جاتا ہے، لغت کا حوالہ دیا جاتا ہے. تو آپ نے خود سے ایک معیار متعین کر لیا. اہل لغت سے عرب سے پوچھا جائے گا کہ وہ صحابی کسے، نبی نے جو فرمایا نا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب، اصحاب جمع ہے صاحب کی. اب ذرا سننا اس لغوی تحقیق کو. لغت سمجھتے ہو اتنی گاڑی گاڑی اردو؟ اب ہے جو ڈکشنری، اب تبے سے بات کرنی پڑتی ہے معذرت کے ساتھ، یار کیا کریں، تمیز سے بات سمجھ میں. لوگ کہتے ہیں یار ممبر پر ابے تبے کر رہے ہو، اور کیا اور کس طرح سمجھائیں؟ دیکھو لغت ڈکشنری وہ بتاتی ہے نا کہ اہل لغت کے ہاں اس کا مطلب کیا ہے. یہ اتنا آسان لفظ ہے کہ اردو میں بکثرت استعمال ہوتا ہے. صاحب، صاد، ہا اور با، یہ لفظ جہاں بھی استعمال ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ رہنے والا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جیسے آپ کے مطلب کی خاندانی مثال ذہن میں آئی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. تو اللہ نے بھائی، جو برادر جس کو کہتے ہیں، اس کو کیا کہا؟ بھائی. صاحب بولتے کیوں نہیں کہا. وَأُمِّهِ، اپنی اماں سے بھی دور بھاگے گا جس نے اس کو پالا. لیکن ایسا ٹینشن کا اللہ ہم سب کو بچائے، ایسی حالت ہوگی کہ اماں بھی میرے قریب نہ ہو. کون اماں کون ابا میں نہیں جانتا، نفسی نفسی مجھے اپنی پڑی ہے. تو اللہ نے ان آیتوں میں اماں کو کیا کہا؟ اماں ہی کہا ہے، کیونکہ لغت میں اماں کو کیا کہتے ہیں؟ اماں ہی کہتے ہیں، کہتے ہیں. وَصَاحِبَتِهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنے ابا سے بھی دور بھاگے گا. اب ابھی کو اللہ نے کیا کہا؟ اب کہتے ہیں. بیوی کو عربی میں زوجہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زوجہ. جب ہر رشتے کا اللہ نے نام بتایا، انسان اپنے بھائی سے، بھائی کو اخ کہتے ہیں عربی میں. ابا سے دور بھاگے گا ابا کو اب کہتے ہیں. اماں سے دور بھاگے گا اماں کو کہتے ہیں. بیوی کی جب باری آئی تو زوجہ کہنا چاہیے نا، لیکن قرآن نے کہا وَصَاحِبَتِهِ. صاحب کی جمع کیا ہے؟ صاحب مؤنث. صاحب جو ساتھ رہنے والا اور صاحبہ جو ساتھ رہنے والی. تو جو آپ کے ساتھ رہا کرتی تھی اس سے بھی انسان دور بھاگے. تو بیوی کا نام نہیں لیا گیا، اس کے ایک وصف کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، کیونکہ انسان رہتا کس کے ساتھ ہے؟ شریف لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کس کے ساتھ رہتا ہے؟ اب یہ مجھے شریف تھے تو بھاگ کیوں رہے پھر وہاں پہ؟ بھائی وہاں کیونکہ قیامت کی ہولناکیاں ایسی ہوں گی نا، انسان وقتی طور پر اپنے رشتے داروں کو بھول جائے گا. وَصَاحِبَتِهِ، جو اس کے ساتھ رہا کرتی تھی. اسی آیت سے میں نے ایک استدلال کیا ہے، ایک دلیل پکڑی ہے کہ جو لوگ سفروں میں بیویوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتے، اس کا مطلب وہ بیوی کو صاحبہ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ جو بیوی کو ٹائم نہیں دیتے اس کا مطلب وہ بیوی کو صاحبہ نہیں سمجھتے. اللہ نے وسائل دیے تو لے جایا کرو، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ابا کو ابا کہا، ساتھ رہنے والے نہیں کہا، حالانکہ رہتے تو وہ بھی ساتھ ہیں. بھائی کو بھائی کہا، حالانکہ رہتا وہ بھی ساتھ ہے. ایک زمانہ ساتھ گزرا ہوتا ہے لیکن جدائی ہو جاتی ہے، ہر وقت نہیں چپکے رہتے. اماں کو اماں کہا، صاحبہ نہیں کہا. لیکن جہاں زوجہ کی باری آئی اللہ نے کیا فرمایا؟ ساتھ رہنے والی کے ساتھ سے بھی بھاگے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں زوجہ جب ایک دفعہ شادی ہو گئی تو پھلترو کی طرح وہ کیا ہو گئی ہے؟ چپک گئی ہے. پھلترو اس لیے کہ لوگ یہ سمجھ نہیں آئے کیا مصیبت پال لی ہے گھر میں.
تو یہ شادی سے پہلے سوچنے کی باتیں تھی. اب جب ہو گئی تو وہ اس کو قرآن لقب کیا دے رہا ہے؟ بولو بھائی. وہ ہوتا ہے نا کرتے سے بعض کا پھل تھرو کی چپک جاتا ہے دھاگا, آپ جہاں جہاں جا رہے ہیں وہ پیچھے پیچھے, آپ اس کو یوں یوں کر رہے ہوتے ہیں, وہ پھر ادھڑتا چلا جاتا ہے. کہتے ہیں یار یہ کیا پھل تھرو کی طرح. تو آپ اس کو ٹینشن سمجھیں یا نعمت سمجھیں, لیکن جب شادی ہو گئی تو پھل تھرو کی طرح چپک گئی ہے. قرآن کہہ رہا ہے. اس سے ایک بات پتہ چلی, صاحبہ کہتے ہیں ساتھ رہنے والی. تو صاحب کسے کہتے ہیں؟ ساتھ رہنے والا. اچھا دشمن بھی بعض دفعہ ساتھ رہتا ہے, اس کو صاحب نہیں کہتے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں تو پھر منافق بھی صحابی ہو گئے نا. وہ بھائی وہ ساتھ رہے دشمنی میں. فرعون کیا صحابی تھا؟ ارے وہ بھی تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, اس نے تو موسیٰ علیہ السلام کو پالا ہے, صحابی نہیں تھا. اس کو صحابی نہیں کہہ سکتے, وہ دشمن تھا. تو اللہ رب العزت نے اس لیے ہم کہتے ہیں جس نے بھی ایمان کے ساتھ, کیونکہ جب مومن ہو گیا تو اب دشمنی ختم. مومن اور اس نبی کی دشمنی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. تو جب اسلام قبول کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سیکنڈ بھی گزارا ہو تو وہ کیا بن گیا؟ ساتھی. کیونکہ قرآن جب صحابہ کو لقب دے رہا ہے نا, قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جو قرآن لقب دے رہا ہے وہ صحابی کا, یہ صحبت سے نکلا ہے. یعنی وہ لوگ جنہوں نے نبی کی صحبت اٹھائی ہے. اس میں حضرت ابو بکر سب سے پہلے داخل ہیں, حضرت ابو سفیان بھی داخل ہیں, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی داخل ہیں, حضرت عمر عثمان علی تو وہ بھی داخل ہیں. کسی ایک کو اس سے خارج کرنا یہ اس کی علامت ہے. آپ کسی قرآن کی آیت کو قرآن سے نکال دیں اور کہیں کہ قرآن کی ڈیفینیشن اس آیت کے صادق نہیں آتی, تو یہ جیسے کفر ہے, ایسے کسی صحابی کو صحابی کی فہرست سے نکال دینا یہ بھی کفر ہے. کیونکہ قرآن جو فضائل بیان کر رہا ہے آپ اس فضائل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو اور آپ نے ان پہ وہ لفظ کا اطلاق کرنا چھوڑ دیا. یہ تو ضد اور ہٹ دھرمی کی انتہا ہے یہ. اور کچھ صحابہ تو ایسے جن کو اللہ نے بڑی فضیلت دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد کی حدیث ہے, ان احق ما اکرم به الرجل ابنته او اخته, فرمایا سب سے زیادہ لائق احترام وہ شخص ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. حضرت ابو سفیان کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. یاد رکھو اگر میرے نکاح میں کسی کی بیٹی ہے تو میرے لیے اس بیٹی کا باپ قابل احترام ہے. تو بتاؤ نبی کے نکاح میں جس کی بیٹی ہو ہمارے لیے وہ باپ کس قدر قابل احترام ہوگا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کا پاس رکھ رہے ہیں, جو آپ نے حدیث ارشاد فرمائی اس پر عمل کر رہے ہیں. اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو عزت دے رہے ہیں, مقام دے رہے ہیں. مکہ جب فتح ہوا تو آپ اعلان کر رہے ہیں جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی, ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا, وہ میری طرف سے کیا ہے؟ امن میں ہے, اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ دیکھ رہے ہو اسلام لانے سے پہلے کے حالات. ایک یوٹیوب پہ مشہور چورن بیچنے والا ہے, میں نے حضرت ابو سفیان کی شان میں کچھ بیان کیا تو اس نے حضرت ابو سفیان کی جو زمانے جاہلیت میں اسلام دشمنی ہے نا اس پہ اس نے تاریخی حوالے نکال کے دیکھو یہ اسلام لانے سے پہلے یہ کرتے رہے, یہ کرتے رہے, یہ کرتے رہے, یہ کرتے رہے. تو ہماری عادت ہوتی ہے گل ویلے دی تے پھل, بولو نا, پنجابی میں کہتے ہیں یار گل ویلے دی تے پھل موسم تھا. تو ہم نے کہا بھی ایک حوالے کا جواب دیں. ہم تو مانتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے تو حضرت خالد بن ولید نے بھی اسلام دشمنی کی ہے, حضرت عمر نے بھی کی ہے. حضرت عمر تو نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث نے ان تمام باتوں کا جواب دے دیا. آپ نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام, تم میں جو زمانہ جاہلیت میں اچھے سمجھے جاتے تھے, تو ظاہر ہے زمانہ جاہلیت میں انہی لوگوں کی نظر میں اچھے سمجھے جاتے ہیں نا جو جاہلیت میں مبتلا تھے, تو اسلام لانے کے بعد بھی وہ سب سے اچھے ہیں.
خالد ابن ولید زمانے جاہلیت میں اچھے سمجھے جاتے تھے کہ نہیں؟ غزوہ احد میں شکست کس کی وجہ سے ہوئی؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ خالد ابن ولید. کیوں اچھے؟ کیوں؟ بہادری ہے، غیرت ہے، مگر وہ بہادری اور غیرت غلط استعمال ہو رہی ہے. منافقت ہوتی تو غزوہ احد میں ان کی تلوار مسلمانوں کے خلاف نہ چلتی. منافق کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ جہاں دیکھتا ہے وہاں چلا جاتا ہے، ادھر لڑک جاتا ہے. یہودی منافق تھے مدینہ میں، جب مسلمانوں کو فتح ہوتی تو اس طرف چلے جاتے، شکست ہوتی تو ادھر کو آ جاتے. حضرت خالد ابن ولید اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا کردار یہ نہیں تھا. جب دشمن تھے تو بتا کے دشمن تھے، جب دوست بنے تو بتا کے دوست بنے. آج ان ابو سفیان پر کھلے عام لعن طعن کی جا رہی ہے رضی اللہ عنہم، کھلے عام لعن طعن کی جا رہی ہے. اور حضرت ابو سفیان نے جب اسلام قبول کیا تو آپ سے ماضی میں جو کوتاہیاں ہوئی ان کی تلافی بھی کی آپ نے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے دروازے پہ کھڑے ہیں. قاصد آیا، اس نے حضرت بلال کو اندر آنے کی پہلے اجازت دی تھی. حضرت ابو سفیان کو محسوس ہوا کہ میں سردار ہوں عرب کا، ایک غلام کو پہلے اجازت دی جا رہی ہے. کسی نے کہا ابو سفیان جب اسلام کمزور تھا تو انہوں نے مدد کی، جب اسلام کو قوت ملی تو آپ بھی اسلام میں آئے، اور اللہ کی قسم اب اس کی تلافی اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی کہ ہم باقی زندگی میدان جہاد میں گزارتے ہیں. یعنی ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے ہمیں اس کی تلافی کرنی پڑے گی. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد شام چلے گئے اور شام کی سرحدوں میں جہاد میں جنگوں میں مصروف رہے ہیں، صرف اس نقصان کی تلافی کے لیے کہ میں دیر سے مسلمان کیوں ہوا. تو حضرت ابو سفیان کا نبی سے رشتہ کیا ہے؟ ممکن ہے لوگ حوالے دے دیں کہ وہ فلاں نے بھی تو فلاں کی بیٹی سے شادی کی تھی، فلاں نے بھی تو فلاں کی بیٹی سے شادی کی تھی. غیر مسلم کے حوالے مسلمان پہ چسپاں نہیں کیے جا سکتے. اسلام لانے کے بعد یہ فضیلت ہے کہ سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں. اسی سے حضرت معاویہ کی فضیلت بھی ثابت ہو گئی. نبی نے بیٹی اور بہن دونوں کا ذکر کیا. حضرت معاویہ کی بہن کس کے نکاح میں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. آج عزت دار داماد جب سسر گھر میں آتا ہے تو اس کی عزت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یا سسر صاحب کو ان کا ماضی بیان کرنا شروع کر دے کہ آج تو ماشاءاللہ آپ کی بڑی اچھی داڑھی ہے، یا جو آپ کے برادر بیوی کے بھائی کو کیا بولتے ہیں، برادر نسبتی، وہ آپ کے گھر آئے اور آپ ان کو بتائیں اب تم چلے لگا کے آ گئے، 4 مہینے لگا لیے، ہمیں پتہ ہے یار تم بٹے کھیلا کرتے تھے، لڈو کھیلا کرتے تھے، گھنٹیاں بجا کے، اس طرح کی چیزیں. وہ کہے گا یار ہم نے آپ کو عزت دی، اپنی بیٹی کا نکاح، اپنی بہن کا نکاح آپ سے کیا. تو لگتا ہے کہ آپ کوئی خاندانی آدمی، سسرال کی میں تو بڑی عزت دی جاتی ہے نا ایک دوسرے کو، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں بھائی عزت نہ دینے پر. تو آپ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کوئی خاتون ہو تو ان کے باپ اور ان کے بھائی کو عزت دینا کیا یہ صرف نبی کی ذمہ داری ہے؟ بولو نا بھائی. تو ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ نبی ہمارے روحانی باپ ہیں اور آپ کی زوجہ ہماری روحانی ماں ہے. تو اپنی ماں کے بھائی کا تو ویسے ہی عزت دی جاتی ہے اس کو، اپنی ماں کے باپ کو تو بہت عزت دی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے کون ہیں؟ صحابہ. اور صحابی کا مصداق علماء نے بیان کیا، سب سے پہلا مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن نے حضرت ابو بکر کو پوری امت سے ہٹ کے الگ سے بیان کیا ہے. فرمایا الا تنصروہ، اے ایمان والو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو، اگر تم نے مدد نہیں کی فقد نصرہ اللہ، اللہ کر چکا ہے اس وقت مدد، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، ثانی اثنین، دو میں سے ایک کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
یعنی اللہ ابو بکر صدیق کے ذریعے مدد کر چکا ہے. یہاں اللہ نے جب امت مسلمہ سے خطاب کیا کہ اے ایمان والو تم نبی کی مدد کرو, تو اس خطاب میں حضرت ابو بکر داخل نہیں ہے, ان کے علاوہ کو خطاب ہو رہا ہے. ان کے علاوہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم مدد کرو. نہیں کرتے تو ابو بکر تو کر چکے ہیں مدد, ایسے لوگ تو ہیں نبی کے پاس, اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. اذ یقول لصاحبہ, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب کا لفظ آیا نا, صحابی صاحب ایک ہی معنی ہے, جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن, غم نہ کرو, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. غار میں جب پناہ لی ہے نا, دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے پہنچے اور پیچھے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے فرعون کا, بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون, موسیٰ پکڑے گئے, مروا دیا, یہ بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں. آگے دریا ہے, پیچھے فرعون ہے, بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا, کلا, ہرگز ایسا نہیں ہے, ان معی ربی, میرے ساتھ کون ہے, اللہ. حضرت موسیٰ نے کہا ہمارے ساتھ کون ہے, بولتے کیوں نہیں بھائی, ہمارے ساتھ نہیں کہا, میرے ساتھ کون ہے, اللہ. لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چاروں طرف سے گھیر لیا, وہی سچویشن جو بنی اسرائیل اور فرعون کی تھی, وہی سچویشن. لیکن آپ ابو بکر صدیق سے فرما رہے ہیں غم نہ کرو, اللہ ہمارے, یہاں نہیں پھر میرے ساتھ ہے. بعض لوگوں نے اس سے توہین رسالت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ موسیٰ معاذ اللہ اپنے ساتھیوں کو بھول گئے ایسے موقع پر اور کہنے لگے اللہ میرے ساتھ ہے. بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے, اور ہمارے نبی کا ظرف اتنا بڑا کہ اپنے ساتھی کو نہیں بھولے. اللہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو جزائے خیر دے, انہوں نے اس اعتراض کا جواب دیا, فرمایا نا 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 نا, موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے قوم پہ رحم دل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی, لیکن موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو وہ مقام نہیں ملا جو ابو بکر کو. حضرت موسیٰ کو اطمینان نہیں تھا کہ یہ کم وقت میرے ساتھ آخر دم تک رہیں گے کہ بھی نہیں رہیں گے, بھاگ نہ جائیں کہیں, ٹھیک ہے نا, تسلیاں تو دے رہا ہوں پھر بھی کہیں پتلی گلی سے نہ نکل جائیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطمینان تھا میری مدد تو ہوگی, ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے احتیاطاً کہا کہ میرے ساتھ ہے, تاکہ ان کی مدد نہ ہو تو میں کہیں جھوٹا ثابت نہ ہو جاؤں, اور اللہ کرنا چاہے گا تو تمہاری بھی کر دے گا, میرے ساتھ تو ہے, گارنٹی ہے. ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر تھے, کوئی وحی نہیں آئی, لیکن اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ جو رب میرا ساتھ دے گا وہ ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتا, کیونکہ میں اور ابو بکر الگ الگ نہیں ہیں. اس لیے فرمایا ان اللہ معنا, غم نہ کر ابو بکر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس سے بڑی کسی کے صحابی ہونے کی دلیل ہو سکتی ہے؟ اور ایسے صدیق کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے صحابی ہونے پر قرآن نے گواہی دی اور پوری امت کو الگ کر کے قرآن بیان کر رہے ہیں کہ تم اگر ساتھ نہیں دیتے تو یہ ساتھ دیں, ان سے تو اللہ نے مدد کروا دی ہے. آپ بتاؤ اس صحابی پر اگر کوئی لان تان کرے تو کیا اس کے ایمان, اس کے کفر میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ ایک حد ہوتی ہے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کی, ایک حد ہوتی ہے. ہمارا ظرف اسلام کے بارے میں بہت وسیع ہے, ہم لوگوں کو دائرہ اسلام سے نکالنے کے قائل نہیں ہے, لیکن ایک لمٹ ہے, اسلام کی ایک باؤنڈری ہے. اس باؤنڈری سے اگر آپ تجاوز کریں گے تو آپ کو ہم کافر بنا نہیں رہے, آپ کافر بن چکے ہیں, ہم بتا رہے ہیں آپ کا کافر ہونا. تو بھائی اگر چاہتے ہو کہ جنتی فرقے میں داخل ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور صحابہ کے طریقے, اور ان میں سب صحابہ داخل ہیں. وہ طریقہ کیا ہے پھر میں انشاءاللہ بیان کروں گا کسی اور موقع پر, اس سے صاف پتہ چلتا ہے. اور یہ یاد رکھو صحابہ کرام سے ہم یہ اس کے قائل نہیں ہیں کہ ان سے غلطی نہیں ہوئی, ان سے یہ اس کے قائل نہیں ہے, وہ غلطیاں ہونے کے باوجود بھی مغفور ہے. غزوہ احد میں جو صحابہ جن کو شکست ہوئی پیچھے بھاگے, قرآن نے ان کی معافی کا ذکر کیا ہے. غزوہ حنین اور غزوہ حنین میں جو صحابہ پیچھے ہٹے ہیں, قرآن نے ان کی معافی کا ذکر, اور معاف اپنوں کو کیا جاتا ہے کہ بھائی ہمیشہ ساتھ دیا, اس دفعہ غلطی ہو گئی. اپنوں کے ساتھ انسان کا ظرف کیا ہوتا ہے, وسیع ہوتا ہے. تو اللہ ہمیں صحابہ سے محبت نصیب فرمائے. اور یہ جو آج کل چورن چٹنیاں بیچنے والے جو
کبھی حضرت معاویہ کبھی حضرت ابو سفیان. ان کو مجھے روافض پہ اعتراض نہیں ہے، ان کا تو مذہب ہی ہے. بہت سے لوگ جو اہل سنت والجماعت کا لیبل لگاتے ہیں، اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہے. تو آپ کے سامنے کوئی صحابی کی غلطی بیان کرے، پہلی بات تو یہ کہ بعض دفعہ غلطی ہوتی نہیں ہے، آپ کو لگ رہی ہوتی ہے. تو آپ بتاؤ کہ بھائی اگر غلطی ہے تو اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ان کی نیکیاں، ان کی نیکیوں کا پلڑا ان کی برائیوں کے پلڑے سے وزنی ہے. دوسری بات، اگر وہ غلطی بسا اوقات اجتہادی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت معاویہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں. عبداللہ بن عباس کی رائے تھی کہ 1 رکعت صحیح نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا دعہ فإنہ فقیہ، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، وہ کیا ہے؟ فقیہ، مجتہد ہیں، وہ اجتہاد کر سکتے ہیں، وہ میرے مقلد نہیں ہیں. یہ مطلب ہوا. تو عبداللہ بن عباس اہل بیس میں سے ہیں یا نہیں ہیں؟ اور حضرت معاویہ کی فقاہت اور ذہانت کی تعریف کر رہے ہیں. اور آگے چلو، بعض لوگ کہتے ہیں ہم معاویہ کو صحابی نہیں مانتے. اسی حدیث کی دوسری سند میں ان کے صحابی ہونے کی دلیل عبداللہ بن عباس سے ہے. کسی نے کہا معاویہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں، عبداللہ بن عباس نے کہا دعہ فإنہ قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ نے نبی کی صحبت اٹھائی ہے. صحیبہ، صحابہ صحابی سے لکھنا، ماضی اس کا صحیبہ، مضارع یصحب. تو اہل بیت گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت معاویہ کیا ہیں؟ صحابہ. باقی ان کا جو حضرت علی سے اختلاف ہوا، سیاسی اختلاف تھا، اجتہادی اختلاف تھا. حضرت علی حق پر تھے، حضرت معاویہ غلطی پر تھے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. مگر اس غلطی کی بنیاد حکومت کی لالچ، نفس پرستی نہیں تھی. حضرت عثمان کے قاتلوں سے انتقام کے لیے حکومت کو مجبور کرنا. پھر بھی ہم کہتے ہیں غلطی تھی، ہم اس کی غلطی کی توجیہ نہیں کرتے، ہمارا ظرف ہے. لیکن یہ اجتہادی غلطی. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی ہے. اللہ نے کہا یہ درخت مت کھانا، آدم اور حوا نے کھا لیا. اب کوئی آدم اور حوا کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دے اور ان کے خلاف تبرہ شروع کر دے، تو آپ بتاؤ یہ کوئی انسانیت کا کام ہوگا؟ تو پیغمبروں سے بھی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، صحابہ سے بھی گناہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن گناہ کے بعد ان کو توبہ کی توفیق ملتی ہے. اور اجتہادی غلطی تو گناہ بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اجتہاد کرتا ہے، اگر درست نتیجے تک پہنچے تو 2 ثواب ملتے ہیں، اگر غلط نتیجے تک پہنچے تو بھی اپنی کوشش کی وجہ سے اس کو 1 نیکی ملتی ہے. تو بھائی یہ یوٹیوبر سے اور فیس بکیوں سے متاثر ہو کر اپنے عقیدوں کو خراب مت کرو. ہم تمام صحابہ سے محبت کے قائل، تمام صحابہ کے جنتی ہونے کے قائل. ان کے جنتی ہونے کے دلائل کیا، یہ میں کسی اور وقت دوں گا انشاءاللہ. کہ ان سے اگر ان کو سزا دی بھی گئی ہے، جیسے وہ عذاب قبر دیا گیا بعض صحابی کو جن کے شاخ رکھی گئی، یہ بھی ہٹایا گیا ہے، ان سے معاف کیا گیا ہے. یہ اس زمانے کی باتیں ہیں، اس زمانے کے واقعات ہیں جب علی الاطلاق صحابہ کی مغفرت کا وعدہ نہیں کیا گیا تھا. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی صحابی جہنمی بولو بھائی نہیں، یہ عقیدہ ہے ہمارا. الصحابہ کلہم عدول. دیکھو اسماء الرجال کی بحث میں جب بھی کوئی راوی آتا ہے تو بحث ہوتی ہے، یہ ثقہ ہے، کذاب ہے، دجال ہے. کسی بھی صحابی کا نام آئے تو یہ بحث نہیں ہوتی. یہ بحث ہی نہیں ہوتی کہ یہ جھوٹے ہیں سچے ہیں. نہ کیا ہیں؟ سچے. حضرت معاویہ سے کوئی حدیث، صحیح بخاری میں حضرت معاویہ سے حدیث منقول ہے رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسے دیکھا ممبر پہ جب آپ بیٹھے، حضرت معاویہ جب جمعے کی دوسری اذان کے وقت ممبر پہ بیٹھے، پہلے تو دوسری اذان ہی پہلی ہوتی تھی، تو انہوں نے اذان کا جواب دیا اور پھر لوگوں سے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح جواب دیا. اس لیے میرا فتویٰ، ہمارے جامعہ کا بھی فتویٰ یہ ہے کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب دینا بھی کیا ہے؟ یہ سنت عمل ہے. اس پہ ہم نے بڑی تحقیق لکھی ہے، تحقیق کی ہے، کیونکہ بعض فتاویٰ میں لکھا ہے کہ جمعے کی دوسری اذان میں علی الاطلاق خاموشی ہے، لیکن راجح قول یہی ہے، مفتابی قول یہی ہے کہ جمعے کی دوسری اذان کا بھی جواب دینا چاہیے. تو اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت معاویہ. کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی اسماء الرجال میں کہ تمام راویوں کی بحث ہے، حضرت معاویہ سے نیچے جتنے ہیں، کہ لوگوں کے ان کے بارے میں تبصرے کیا. حضرت معاویہ کے بارے میں محدثین یہ بحث نہیں کرتے کہ کسی نے ان کو کذاب کہا ہے کہ نہیں کہا. بھائی صحابی ہیں، صحابی ہیں تو صحابہ تو کلہم عدول، سب کے سب کیا ہیں؟
عدول ممکن ہے کچھ لوگ لغوی اعتبار سے علماء اعتراض، عدول یہ مبالغے کا صیغہ ہے، عدول کے لفظ بھی عدول کے بھی، تو عدول عادل کی جمع اور عدول یہ جو ہے وہ صیغہ صفت ہے. تو سب کوئی بھی حدیث حضرت معاویہ سے منقول ہوگی تو اہل سنت والجماعت کے وہاں کیا ہوگی؟ وہ حجت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور دشمنان صحابہ کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.